بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں قرآن انفارمیشن چینل اور میں ہوں قاری عبدالتواب خدری۔ آج کے سبق میں ہم آپ کو تجویدی قاعدہ نمبر 4 کے بارے میں بتائیں گے انشاءاللہ۔ تجویدی قاعدہ نمبر 4 ادغام کے بارے میں ہے۔ آج کے سبق میں ہم ادغام کے بارے میں مکمل تفصیل کے ساتھ آپ کو بتائیں گے کہ ادغام کا معنی کیا ہے اور ادغام کسے کہتے ہیں۔ نمبر 2، ادغام کب اور کہاں ہوتا ہے۔ نمبر 3، ادغام کی کتنی قسمیں ہیں اور کون کون سی ہیں۔ نمبر 4، ادغام کا مقصد اور فائدہ کیا ہے۔ نمبر 5 پر ہم آپ کو ادغام کی مثالیں دے کر مزید ادغام کے بارے میں وضاحت کریں گے تاکہ آپ کے لیے ادغام کو سمجھنا آسان بھی ہو اور آپ دوسروں کو بھی بآسانی سمجھا سکیں۔ تو آئیے ہم آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلی بات کہ ادغام کا معنی کیا ہے یا ادغام کسے کہتے ہیں، یا آپ اس کو یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ ادغام کی ڈیفینیشن کیا ہے۔ تو سامعین گرامی، ادغام کا معنی ہے کہ ایک حرف کو دوسرے حرف کے ساتھ ملا دینا، گویا 2 حرفوں کو ایک کر دینا ہے۔ جیسے وَقَدْ دَخَلُوا عَبَدْتُمْ، پہلی مثال میں ایک دال کو دوسری دال کے ساتھ ملا دیا گیا ہے، گویا پہلی دال کا دوسری دال میں ادغام کیا گیا ہے۔ اسی طرح دوسری مثال عبدتم میں بھی دال کو حرف تا کے ساتھ ملا دیا گیا ہے، گویا حرف دال کا حرف تا میں ادغام کیا گیا ہے۔ ادغام میں پہلے والے حرف کو مدغم اور دوسرے حرف کو مدغم فی کہتے ہیں۔ دوسری بات جو ہم آج کے اس سبق میں سیکھیں گے وہ ہے کہ ادغام کب اور کہاں ہوتا ہے۔ تو سامعین محترم، جب بھی نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف یرملون یعنی یا، را، میم، لام، واو اور نون میں سے کوئی حرف آ جائے تو وہاں ادغام ہوگا۔ جیسے مِن مال، بلد میت، من ناصرین، ملکا نقاتل وغیرہ وغیرہ۔ تیسری بات جو ہم آج کے سبق میں سیکھیں گے وہ ہے کہ ادغام کی کتنی قسمیں ہیں اور کون کون سی ہیں۔ تو ناظرین گرامی، ادغام کی بنیادی طور پر 2 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 ادغام مع الغنہ، نمبر 2 ادغام بلا غنہ۔ ادغام مع الغنہ کا معنی یہ ہے کہ آپ نے ادغام کے ساتھ ساتھ غنہ بھی کرنا ہے، اور یہ یا، میم، واو اور نون میں ہوتا ہے۔ یعنی جب بھی نون ساکن یا تنوین کے بعد ان حروف یعنی یا، میم، واو اور نون میں سے کوئی حرف آ جائے تو وہاں ادغام مع الغنہ ہوگا، یعنی غنہ کے ساتھ آپ نے ادغام کرنا ہوگا۔ جیسے من یقول فئۃ ینصرونہ من وال رعد وبرق۔ ادغام کی دوسری قسم ہے ادغام بلا غنہ، یعنی آپ نے ادغام کے ساتھ غنہ نہیں کرنا، اور یہ حرف لام اور را میں ہوتا ہے۔ یعنی جب بھی نون ساکن یا تنوین کے بعد لام یا را میں سے کوئی حرف آ جائیں تو وہاں ادغام بلا غنہ ہوگا،
یعنی بغیر غنہ کے ادغام کریں گے، جیسے من ربہم ثمرات رزقا فإن لم ہدی للمتقین۔ چوتھی بات جو ہم آج کے سبق میں سیکھیں گے وہ ہے کہ ادغام کا فائدہ یا مقصد کیا ہے۔ تو ناظرین گرامی، ادغام کا فائدہ اور مقصد آسانی پیدا کرنا ہے، جیسا کہ ہم نے ابھی کچھ دیر پہلے بتایا ہے کہ ادغام دو حرفوں کو ایک کر دینا ہے۔ تو جب دو حرف ایک حرف بن جائے تو ایک حرف کو ادا کرنا بنسبت دو حرفوں کے زیادہ آسان ہے، اور دو حرفوں کو ایک مخرج سے دو مرتبہ نکالنا بنسبت دو حرفوں کو ایک مخرج سے ایک مرتبہ نکالنے کے زیادہ مشکل ہے۔ اس لیے ادغام کا فائدہ اور مقصد آسانی ہے۔ پانچویں اور آخری بات جو ہم آج کے سبق میں سیکھیں گے وہ ہے ادغام کی مثالیں۔ آخر میں ہم آپ کو ادغام مع الغنہ اور ادغام بلا غنہ کی مثالیں بتا کر اس بات کی مزید وضاحت کریں گے، لیکن ادغام کی مثالیں آپ کو نہیں دیں گے۔ وہ ادغام جو مثلین، متجانسین اور متقاربین میں ہوتا ہے وہ ان لوگوں کے لیے ہے جو تجوید کو اچھی طرح سے سمجھتے ہیں یا جو حافظ قرآن ہیں اور مخارج کے بارے میں اچھی طرح سے جانتے اور سمجھتے ہیں۔ یہ والا ادغام جو ہے ادغام مع الغنہ اور ادغام بلا غنہ، یہ عام لوگوں کے لیے ہے اور اس کو سمجھنا بنسبت ادغام مثلین، متجانسین اور متقاربین کے زیادہ آسان ہے۔ جو ادغام مثلین، متجانسین اور متقاربین والا ہے اس کی ویڈیو انشاءاللہ ہم آئندہ کے سبق میں اپلوڈ کریں گے، اور وہ خاص لوگوں کے لیے ہے جو اس فیلڈ کو سمجھتے ہیں انشاءاللہ، اور جو اس فیلڈ کو نہیں سمجھتے، ایک عام سادہ لوگ ہیں، تو ان کے لیے ہم ادغام مع الغنہ اور ادغام بلا غنہ کو پیش کریں گے اور یہ سمجھانے کی کوشش کریں گے کہ ادغام مع الغنہ کیا ہے اور ادغام بلا غنہ کیا ہے۔ تو آئیے ہم مثالوں کے ذریعے ادغام مع الغنہ اور ادغام بلا غنہ کو سمجھتے ہیں۔ سب سے پہلی مثال ہے من یقول۔ اس مثال میں نون ساکن ہے اور اس کے بعد حرف یا آ رہا ہے، تو ادغام کے قاعدے کو فالو کرتے ہوئے یہاں پر ہم کہیں گے کہ یہ نون ساکن کے بعد چونکہ یا آ گیا ہے تو یہاں پر ادغام مع الغنہ ہوگا، کیونکہ ہم نے بتایا ہے کہ نون ساکن کے بعد حروف یرملون میں سے کوئی حرف آ جائے تو یا، میم، واو، نون پہ ادغام مع الغنہ ہوتا ہے۔ اب یہاں پر من یقول میں جو نون ساکن ہے یہ اس کو ہم کہیں گے کہ یہ مدغم ہے، اور یقول میں جو یا مشدد ہے اس کو ہم کہیں گے کہ یہ مدغم فی ہے، یعنی نون کا یا میں ادغام کر دیا گیا ہے۔ تو اس لیے یہاں پر ہم ادغام غننے والا کریں گے، یعنی ادغام مع الغنہ۔ اصل میں یہ لفظ تھا من یقول، تو چونکہ ادغام کا قاعدہ یہاں پر فالو ہم نے کرنا ہے اس لیے ہم اس کو نون کا یا میں ادغام کر کے من یقول پڑھیں گے۔ یہ تو مثال تھی نون ساکن کے بعد حروف یرملون میں سے کوئی حرف آ جائے۔ دوسری مثال ہے فئۃ ینصرونہ۔ یہ مثال بھی ادغام مع الغنہ کی ہی ہے، لیکن اس میں جو حروف یرملون میں سے یا حرف آیا ہے اس سے پہلے تنوین ہے۔ من یقول پہلی جو مثال ہے اس میں نون ساکن آیا تھا، اور یہ مثال فئۃ ینصرونہ یہ تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے یا کی مثال ہے۔ اس میں تا دو پیش جو ہے اس کو ہم مدغم، اور ین میں ینصرونہ میں جو ین یا ہے یا مشدد اس کو ہم مدغم فی کہیں گے، یعنی تا کا یا میں ہم نے ادغام کیا ہے، اور وہ کیوں کیا ہے؟ کیونکہ ادغام والا قاعدہ ہم نے یہاں پر فالو کرنا ہے، تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے
یا آ گئی ہے اس لیے۔ اصل میں یہ لفظ تھا فئۃ ینصرونہ، یہ تن پہ میں نے قلقلہ کیا ہے، حالانکہ یہاں پر قلقلہ نہیں ہوتا، صرف آپ لوگوں کو سمجھانے کے لیے۔ فئۃ ینصرونہ، تو تا کا یا میں ادغام کر کے ہم اس کو پڑھیں گے فئۃ ینصرونہ۔ تیسری مثال ہے نون ساکن کے بعد حروف یرملون میں سے واو آ گیا ہے، تو اس لیے یہاں پر ہم ادغام مع الغنہ کریں گے، یعنی ادغام کے ساتھ غنہ بھی کریں گے۔ اصل میں یہ لفظ ہے من والن، تو نون کے بعد واو آ گئی ہے نون ساکن کے بعد، اس لیے ہم یہاں پر ادغام کریں گے، تو اس کو من والن پڑھیں گے۔ نون ساکن کو مدغم اور واو مشدد کو مدغم فی کہتے ہیں، اور ہم نے یہاں پر نون کا واو میں ادغام کیا ہے۔ نون ساکن من والن میں نون ساکن کا واو میں ادغام کیا ہے، اس لیے ہم اس کو من والن پڑھیں گے، نہ کہ ہم اس کو من والن پڑھیں گے۔ من والن غلط ہو جائے گا کیونکہ یہ ادغام ہو رہا ہے اور وہ بھی غننے والا، اس لیے ہم اس کو من والن پڑھیں گے۔ چوتھی مثال ہے، یہ بھی تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے واو کی مثال ہے، یہاں پر بھی ادغام مع الغنہ ہوگا۔ رعد و برق ہم اسے پڑھیں گے، دال جو ہے دو پیش والی وہ مدغم ہے، واو مشدد یہ مدغم فی ہے، دال کا واو میں ادغام کیا ہے، تو اس لیے ہم اس کو رعد و برق پڑھیں گے، یہاں بھی ادغام مع الغنہ ہو رہا ہے۔ پانچویں مثال ہے من ربہم، یہ نون ساکن کے بعد حرف را کی مثال ہے۔ یہ مثال ادغام بلا غنہ کی ہے، یعنی یہاں پر ہم ادغام تو کریں گے لیکن اس میں غنہ ہم نہیں کریں گے، اور یہ قاعدہ ہم نے پڑھا ہے کہ نون ساکن یا تنوین کے بعد لام یا را میں سے کوئی حرف آ جائے تو وہاں پہ ادغام ہوتا ہے لیکن غنہ نہیں ہوتا۔ اصل میں یہ لفظ تھا من ربہم، تو چونکہ ادغام کا قاعدہ یہاں پر ہم نے فالو کرنا ہے، اس لیے نون ساکن کا را میں ادغام کریں گے اور من ربہم پڑھیں گے۔ نون ساکن کو مدغم اور را مشدد کو مدغم فی کہیں گے اس مثال میں۔ چھٹی مثال ہے ثمرات رزقا، یہ مثال بھی ادغام بلا غنہ کی ہے اور یہ تنوین کی مثال ہے۔ جو اس سے پہلے والی مثال تھی من ربہم، وہ نون ساکن کے بعد حرف را کی مثال تھی، یہ تنوین کے بعد حرف را کی مثال ہے، تو یہاں پر بھی ادغام بلا غنہ ہوگا، یعنی ہم ادغام تو کریں گے لیکن غنہ نہیں کریں گے۔ اور یہ تا دو زیر راتر، اصل میں یہ لفظ تھا ثمرات رزقا، تو تا دو زیر تین کے بعد حرف را آ گئی ہے، تا دو زیر یہ تنوین ہے، تو اس لیے ہم یہاں پر تا کا را میں ادغام کریں گے، اور ثمراتین میں جو تا ہے اس کو ہم مدغم، اور را مشدد جو ہے تر رزقن میں اس کو ہم مدغم فی کہیں گے، تو اس لیے اس کو ثمرات رزقن پڑھیں گے۔ ساتویں مثال ہے فَإِلَّمْ، یہ بھی نون ساکن کے بعد لام کی مثال ہے، یعنی یہاں پر ادغام ہوگا لیکن غنہ نہیں ہوگا، ادغام بلا غنہ کی یہ مثال ہے۔ اصل میں یہ تھا فَإِن لَم، نون ساکن ہے، پہلے میں نے عرض کیا کہ نون پہ میں قلقلہ کر کے اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ بات واضح ہو جائے، حالانکہ نون پہ قلقلہ نہیں ہوتا۔ فَإِن لَم تھا، تو نون ساکن کے بعد حرف لام آ گیا ہے، تو اس لیے یہاں پر ادغام ہوگا، اس لیے اس کو فَإِلَّمْ پڑھیں گے، یعنی نون کو ختم کر دیں گے، نون کا لام میں ادغام کر دیں گے۔ تو نون ساکن کو فَإِلَّمْ کی مثال میں نون ساکن کو مدغم اور لام مشدد کو مدغم فی کہیں گے، یعنی نون کا لام میں ادغام کیا ہے، اس لیے ہم اس کو فَإِلَّمْ پڑھیں گے۔ آٹھویں مثال ہے ہدی للمتقین، یہ مثال بھی ادغام بلا غنہ کی ہے کہ تنوین کے بعد حرف لام آ رہا ہے، اور یہ قاعدہ ہم نے پڑھا ہے کہ تنوین یا نون ساکن کے بعد لام را میں سے کوئی حرف آ جائے تو وہاں پہ ادغام تو ہوگا لیکن غنہ نہیں ہوگا، اس لیے اس مثال میں بھی ہم ادغام کے ساتھ ادغام تو کریں گے لیکن غنہ نہیں کریں گے۔ تو دال دو زبر یہ تنوین ہے اور لام
حروف جر ملعون میں سے آیا ہے۔ اصل میں یہ لفظ تھا ہدن لل، تو ادغام کے قاعدے کو فالو کرتے ہوئے ہم نے دال میں ہدن میں جو دال تھی اس کا لام میں ادغام کیا ہے اور اس کو ہدل پڑھا ہے، ہدل۔ اب دال دو زبر جو ہے اس کو مدغم اور لل میں جو پہلی لام ہے اس کو مدغم فی کہیں گے، یعنی ہم نے دال کا لام میں ادغام کیا ہے اور اس کو ہم نے ہدل للمتقین پڑھا ہے۔ مثال نمبر 10 ہے بلد میت، یہ مثال ادغام مال غنہ کی ہے، یعنی ہم نے ادغام کے ساتھ ساتھ غنہ کرنا ہے، اور یہ تنوین کے بعد حرف میم کی مثال ہے۔ یہاں پر بالدن اصل میں یہ تھا بالدن میتن، دال کا میم میں ہم نے ادغام کیا ہے، دال کو مدغم اور میم کو مدغم فی کہتے ہیں، یعنی ہم نے دال کا میم میں ادغام کیا ہے تو بالدن میتن پڑھا ہے۔ بالدن میتن یہ ہم نہیں پڑھیں گے کیونکہ پھر ادغام کا قاعدہ ہم فالو نہیں کر رہے ہیں یہاں پر، اس لیے ہم اس کو بالدن میتن پڑھیں گے تاکہ ادغام کے قاعدے کو ہم نے یہاں پر فالو کرنا ہے۔ مثال نمبر 9 ہے مم مالن، یہ مثالیں آگے پیچھے ہو گئی ہیں تو اس لیے نمبر کے حساب سے میں نے ان کو یہاں پر عرض کر دیا ہے۔ مثال نمبر 9 ہے مم مالن، یہ مثال بھی ادغام مال غنہ کی ہے، یعنی نون ساکن کے بعد حروف جر ملعون میں سے میم آ رہا ہے تو نون کا میم میں ادغام کریں گے۔ اصل میں یہ لفظ ہے من مالن، تو نون ساکن کے بعد حروف جر ملعون میں سے میم آ گیا، اس لیے نون کا میم میں ادغام ہم کریں گے، نون کا میم میں ادغام کر دیا تو نون کو مدغم اور میم مشدد کو مدغم فی کہیں گے کیونکہ ہم نے نون کا میم میں ادغام کیا ہے اور میم مالن پڑھا ہے۔ مثال نمبر 11 ہے جی من ناصرین، یہ مثال بھی ادغام مال غنہ کی ہی ہے کہ نون ساکن کے بعد نون آ گیا ہے تو اس لیے یہاں پر ادغام مال غنہ ہوگا۔ اصل میں یہ لفظ تھا من ناصرین، تو نون ساکن کے بعد دوسری نون آ گئی ہے، اس لیے ہم اس کا پہلی نون کا دوسری نون میں ادغام کریں گے، من ناصرین اس کو پڑھیں گے تو پہلی نون کو مدغم اور دوسری نون کو مدغم فی کہیں گے، یعنی ہم نے پہلی نون کا دوسری نون میں ادغام کیا ہے۔ مثال نمبر 12 ہے اور یہ آخری مثال ہے، یہ مثال ہے جی مالکن نقاتل، یہ مثال بھی تنوین کے بعد حرف نون کی ہے اور ادغام مال غنہ کی مثال ہے، تو یہاں پر ہم ادغام کے ساتھ ساتھ غنہ بھی کریں گے۔ مالکن نقاتل میں جو کاف ہے اس کو مدغم اور نون کو مدغم فی کہیں گے کیونکہ ہم نے کاف کا نون میں ادغام کیا ہے۔ اصل میں یہ لفظ ہے مالکن نقاتل، مالکن نقاتل، کن الگ ہے نقاتل الگ ہے، لیکن قاعدہ ادغام والا ہم نے یہاں پر فالو کرنا ہے، اس لیے ہم اس کاف کا نون میں ادغام کریں گے اور مالکن نقاتل اس کو صدق اللہ العلی العظیم۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، نئی ویڈیو میں نئے سبق کے ساتھ جلد ہی آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ اور اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہماری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز وقت پر ملتی رہیں۔